بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ آبشاد کی جانب سے طبیب اعظم نور مجسم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو جو، چاول اور چقندر کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ جو، بارلے۔ جو ایک ایسی مکمل غذا ہے جو جسم کی جملہ بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو جو کا ہریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے۔ چنانچہ ہریرہ تیار کیا جاتا، پھر آپ اس کو ہریرہ پینے کا حکم دیتے اور فرماتے، ہریرہ غمگین کے دل کو تقویت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے پریشانی زائل کر دیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی پانی مل کر اپنے چہرے سے میل دور کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3445، جلد سوم، کتاب الطب، باب التلبینہ، صفحہ نمبر 120۔ جو کا تلبینہ یا ہریرہ بنانے کے لیے آدھا کپ جو لیں اور 5 گنا پانی ڈالیں۔ جب اچھی طرح پھول جائے تو اسے ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب اچھی طرح گل جائے تو شہد ڈال کر تناول فرمائیں، لیکن شہد چولہے پر نہ پکائیں۔ شوگر کے مریض چھوٹی مکھی کا شہد 1 سے 2 گرام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، یا پھر دلیے میں میتھی دانہ یا ادرک ڈال کر استعمال کریں۔ اس میں مکمل وٹامن ہوتے ہیں، نزلہ، کھانسی اور شوگر اور دیگر نظام کو بہتر کرنے میں نافع ہے۔ چاول۔ مختلف اتباع کے مطابق دنیا میں جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک میں بیماری اور شفا دونوں ہوتی ہیں۔ چاول کے بارے میں یہ فرمایا کہ صرف اس میں شفا ہوتی ہے، بیماری نہیں ہوتی، اور یہ جسم کو نکھارتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ ابن قیم الجوزیہ، صفحہ نمبر 356۔ چاول کو دنیا میں گیہوں کے بعد سب سے زیادہ غذا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو چھلکی کے ساتھ پکایا جائے تو زیادہ وٹامن حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بیج اتار کر استعمال کی جائے تو نسوانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کمزور خواتین کو حاملہ ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر چاول کو مچھلی کے ساتھ استعمال کرے تو موٹاپا نہیں ہوتا، یہ معمولی قبض پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے اس کے ساتھ سلاد یا ریشہ دار پھل کا استعمال کریں۔ معدے کو مضبوط کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ہندوستانی حکماں کا خیال ہے اگر اسے گائے کے دودھ میں پکا کر استعمال کیا جائے تو سب سے مفید اور عمدہ غذا ثابت ہوتی ہے۔ چقندر۔ حضرت مندر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بن طالب رضی اللہ بھی تھے، جو ابھی بیماری سے صحت یاب ہی ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں لٹکے ہوئے کھجور کے گوشے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان گوشوں سے تناول فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ نے بھی کھانے کے لیے لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رک جاؤ، تم ابھی تو تندرست نہیں ہوئے، یعنی ضعف ہے، اس لیے معدہ ہضم نہیں کر سکے گا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چقندر اور جو تیار کیے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ لو، اس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابن ماجہ حدیث 3442، جلد سوم، کتاب الطب، باب الحمیہ، صفحہ نمبر 119۔ چقندر ایک ایسی سبزی ہے جو خون بنانے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ سرخ سیل کو تقویت دیتا ہے۔ گاجر کے ساتھ استعمال کرے تو خون کے تمام اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کی تاثیر گرم ہے۔ چقندر اور گاجر کا جوس ملا کر پینا مناسب ہے، دل کو تقویت دیتا ہے، تمام بلغمی رطوبت خارج ہوتی ہے، کھانسی کے لیے مفید ہے، پیشاب آور ہے، اسہال روکتا ہے، صبح نہار منہ اس کا استعمال جسم سے فاضل مادے نکالتا ہے، اور چقندر کے ساتھ ایک اخروٹ اور 3 بادام استعمال کرنے سے جسم کی تمام نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اس میں غذائیت کا عنصر کم ہے۔ سفید چقندر مسور کی دال کے ساتھ استعمال کرے تو قبض کشا ہے، جلد کے لیے اچھا ہے اور جھریاں کم کرتا ہے۔ اسے رائی کے ساتھ استعمال کرے تو زیادہ مفید ہے۔ اسے مناسب استعمال کریں، زیادہ استعمال اپھارا کرتا ہے۔